جماعت اسلامی جو ہے اس کا دفتر بھی بحال ہو گیا۔ اب شیخ حسینہ نے بڑی کوشش کی آخر دم تک، اب انڈین جو پریس ہے اس میں ان کی تفصیلات چھپی ہیں آخری، انہوں نے کوشش کی تقریر کرنے کی بھی کوشش، فوج کے جو افواج کے سربراہ ہیں ان کو بلایا، اچھا، پھر پولیس کے سربراہ ان کو بلایا اور کہا کہ سختی کی جائے، زیادہ سختی کی جائے، اچھا آپ لوگ ڈھیل کیوں دے رہے ہیں؟ تو مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اس سے زیادہ سختی نہیں ہو سکتی اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ٹھیک، اور پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں تقریر کر لوں، ریکارڈ کرا لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، 45 منٹ ہیں آپ کے پاس اور آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ اور اگلی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہے وہ جشن منا رہے ہیں۔ نیو یارک کے قونصل خانے میں تو وہ چلے گئے اندر جا کے تصاویر انہوں نے اتار دی، اور شیخ مجیب کی تصاویر جو ہے اتار دی۔ تو گویا آپ سمجھیں کہ یہ ایک انقلاب واقع ہوا ہے، اور عوامی لیگ جو ہے اور آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشورہ کریں گے، عوامی لیگ اس میں شامل نہیں ہوگی، ایک جماعت کو مائنس کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسمبلی یعنی تحلیل ہو گئی، جی ہاں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تو انتخابات ہوئے، ہاں جی، جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، یک طرفہ انتخابات تھے جنوری میں۔ تو اب یہ ہے کہ عبوری حکومت قائم ہوگی اور پھر نئے انتخابات جو ہیں ان کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیسے آگے معاملہ چلتا ہے۔ سر یہ جو بنگلہ دیش کے نوجوان ہیں، جی ڈاکٹر یونس کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے اسرٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہماری بات سنی جائے، اور انہی کے نوٹس پر اسمبلی تحریر ہوئی ہے، اور وہ جو نوجوان ہیں بڑے بپھرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو منوا رہے ہیں اور معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ناہید اسلام اس کو لیڈ کر رہے ہیں سر، اور یہ بڑی ایک عجب صورت ہے۔ دیکھیں پاکستان میں بھی نوجوان جو ہیں ان کی بڑی بھاری تعداد ہے اس وقت، اور بنگلہ دیش میں بھی نوجوان جو ہیں وہ آبادی کا بڑا غالب حصہ تھے۔ تمہارا ان نوجوانوں نے تو تاریخ رقم کر دی ہے۔ اور دیکھیے اب جو خبریں آ رہی ہیں، حسینہ واجد کے دور میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ سر یہ جو نوجوان ہے اس کو بھی اس پہ تشدد ہوا، اور اس کو وہ تشدد کر کے بیہوشی کی حالت میں سڑک پہ چھوڑ کے چلے گئے، گرفتار کیا گیا۔ سینکڑوں کو پولیس مقابلے ہیں ان میں مار دیا گیا، سینکڑوں جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور ان کا سراغ نہیں مل رہا۔ اور حکومت یہ کہتی تھی حسینہ واجد کی کہ یہ جو مسنگ ہیں یہ یورپ جا رہے تھے، سمندر کے ذریعے راستے میں ڈوب گئے، ڈنکی مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر ان کا تشدد کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابھی جو لوگ جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں، ایک بڑے یعنی معروف قانون دان ہیں احمد بن قاسم، یہ جماعت اسلامی کے رہنما تھے، میر قاسم علی، ان کے بیٹے ہیں، بیرسٹر ہیں، اور ان کو میر قاسم علی کو بھی 2016 میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ صحیح، اب ان کو رہا کیا گیا ہے، دوسرے کارکن بھی رہا ہو رہے ہیں۔ اور پولیس جو ہے، پولیس پریشان ہے، گولیاں چلانے والے جو ہے اس کے لوگ بعض افسر گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پولیس ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اگر ہمیں تحفظ نہ دیا گیا تو ہم ہڑتال پہ چلے جائیں گے، بالکل، کیونکہ ہم تو احکامات کی بجاوری کر رہے تھے۔ مگر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ظلم کیوں کیا اور کس طریقے سے آپ نے حکومت کے کہنے میں آ کر کیوں گولیاں چلائیں، کیوں لوگوں کو قتل کیا۔ 300 سے زائد کہا جا رہا ہے کہ افراد۔ اب یہ 300 لوگ ہیں، یہ بھی تو خون کا حساب ان کا بھی تو لینا ہے۔ ایک عجب منظر ہے، اور بنگلہ دیش نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور نیا راستہ بھی دکھا دیا۔ فسادات سر ابھی تک جاری ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کہہ رہے ہیں مشتعل ہجوم نے، وہ ایک عوامی لیگ کا کوئی ہوٹل تھا جیسور کے علاقے میں، وہاں پر اس کو جو ہے وہ آگ لگا دی، اس میں 24 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اب یہ بھی ہے، پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ انقلاب تو آ گیا ہے، اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو قابو کیا جائے۔
اس کو قابو کرنے کے لیے سر یہ ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے. اب یہ وہ گرامین بینک کے سربراہ, ان کو بھی ظاہر عتاب کا سامنا کرنا پڑا جو شیخ حسینہ جو تھیں ان کے دور میں, اور کیسز بھی ان کے خلاف ہوئے. ملک بدر ابھی پیرس میں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی میں بس بہت جلد آ رہا ہوں, اور یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جی یہ ہے آزادی, اب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا ہے حقیقی معنوں میں. تو وہ جو ہم یہاں پر بھی بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی, وہ وہاں پر کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے سر, ڈاکٹر محمد یونس یہ تو انسپائرڈ تھے شیخ مجیب سے, ان کا ساتھ بھی تھا شیخ حسینہ کے ساتھ ایک کمپنی میں, وہ یعنی تو گرامین بینک کے تھے نا جی سربراہ جی, اور انہوں نے جو بہت کارنامہ سر انجام دیا, نوبیل پرائز, جی جی جی, چھوٹے قرضے جو ہیں دیے ہیں, مائکرو اس فائنانس, سے ایک ان کی غربت کے خاتمے میں بڑی مدد ملی. 2006 میں ان کو نوبیل پرائز ملا. لیکن ہوا یہ کہ ان کو پھر حسینہ سے ان کی بنی نہیں, وہ ٹھن گئی تھی. بالکل, ان کو عبوری وزیر اعظم مقرر کیا جا رہا تھا ایک بار, اور پھر اس کے بعد حسینہ نے ان کو ریٹائر کیا اور اس کے منصب سے الگ کرنے کی کوشش کی, تو ان کی بنی نہیں. یہ جو یونس ہیں یہ ہمارے جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں, اچھا, چھوٹے قرضے دے کر انہوں نے غربت کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی جو تحریک ہے اخوت کی, وہ بلا سود قرضے دیتی ہے. صحیح. اور گرامین بینک جو ہے وہ سود وصول کرتا ہے, اچھا, لیکن چھوٹے قرضے ہیں اور قسطیں کم ہوتی ہیں. صحیح. اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جنریٹ بھی ہوتا ہے نا, تو وہ لیکن معیشت پر بڑے مثبت اثرات, اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے. نوبل انعام ملا ہے ان کو. جی ہاں, نوبیل. اب وہ ان کی طرف توجہ ہے, اور یہ ہمارے بچے چاہ رہے ہیں نوجوان کہ وہ بری حکومت کو لیڈ کریں,